نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں. مثلا نیسلے ہے، اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. اس لیے یہ اس کو یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ ہے. اور فورن فنڈنگ یہ بھی اب انہوں نے 2017 کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لے تو وہ غلط ہے. ہمارے سارے پیسے یہ جو ساری رپورٹ آئی ہے یہ ہے 2012 کی. تو سب سے پہلے تو 2012 کی جو رپورٹ آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے. میرا نام مراد انصاری ہے اور میرا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن جس نے پی ٹی آئی الیکشن کیمپین کو فنڈز بھیجے ہیں. تو میں جس کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پاکستانی نیشنل ہوں اور میرے پاس ڈول نیشنلٹی ہے، پاکستان کی اور کینیڈا کی. تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، پی ٹی آئی کی سپورٹر 1996 سے ہوں. میاں اختر جاوید میرا نام ہے. 2013 میں پی ٹی آئی کا یہاں پی پی 89 پیر محل سے ٹکٹ ہولڈر تھا. میری کمپنی زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی فیصل آباد میں، جس کی رجسٹریشن اور ڈاکومنٹ سارے میں نے دکھائے ہیں. میں نے پارٹی کو 10,000 روپے چندہ دیا تھا، جو کہ انہوں نے ابھی میرے دوست نے بتایا کہ آپ کا نام فارن فنڈنگ میں آ گیا. میں حیران ہوں ای سی پی کے اس فیصلے کے اوپر کہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے اور اس کا دفتر ہر چیز پاکستان میں موجود ہے اور کوئی اس کا فارن ایسا کوئی نہیں ہے اکاؤنٹ یا کمپنی. اور ایون نہ تو میں کوئی نیشنلٹی ہولڈر ہوں، ہم پیورلی پاکستان سے ہیں اور ہم نے یہاں سے حبیب بینک آف پاکستان سے پیمنٹ ٹرانسفر کی تھی اور حبیب بینک اکاؤنٹ میں بھیجی تھی. بند کرو نا جی. تو یہ تو انہوں نے کہا، یہ آپ نے خود ہی ان کی زبان سے سن لیا، اور یہ زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ کر رہے ہیں. دوسری انہوں نے ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں، کہتے یہ ہیں کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا. پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں، 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے، ایک دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب، ایک میچ اس نے کیا تھا، میچ فیسٹیول تھا، اس کے بعد کھانا کیا تھا جیسے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی کوئی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشیل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ، اور فائنینشیل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے، لیکن فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 بلین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ
حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو, لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو 5 ارب روپیہ, وہ تو کسی کو نہیں پتہ چلا. تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی, غیر قانونی نہیں تھی. اس کی کمپنی, اس نے پیسے اکٹھے کیے, اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے. 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق. 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے, بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں, کون سی غلط کام اس میں, کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فوراً فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے. اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی, تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے. انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے.